دی سابرگ اور کرسٹل کائی ایک عام نوجوان نہیں تھا۔ اس کے پاس ایک راز تھا، ایک ایسا راز جو اسے سب سے الگ بناتا تھا۔ کائی ایک سابرگ تھا، ایک ایسا انسان جس کے جسم میں جدید ٹیکنالوجی شامل تھی۔ اس کا بایاں بازو ایک چمکدار چاندی جیسا مصنوعی بازو تھا جو حیرت انگیز طاقت اور درستگی رکھتا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک مائکروچپ نصب تھی جو اسے ذہانت اور رد عمل میں اضافہ فراہم کرتی تھی۔ لیکن کائی ایک ایسی زندگی کا خواہشمند تھا جو اس کی منفرد صلاحیتوں کے بوجھ سے آزاد ہو۔ وہ ایک عام زندگی کا خواب دیکھتا تھا، ایک ایسی زندگی جہاں وہ صرف کائی ہو، پڑوس کا ایک عام لڑکا۔ ایک دن جب کائی ایک پرانی تحقیقاتی سہولت کے ویران کھنڈرات کی چھان بین کر رہا تھا تو اسے ایک عجیب نوادر ملا۔ یہ ایک کرسٹل تھا جو نیلی روشنی سے چمک رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اسے چھوا، ایک توانائی کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی، اسے ایک نامعلوم طاقت سے بھر دیا۔ اسے کرسٹل سے ایک تعلق محسوس ہوا، ایک ناقابل وضاحت رشتہ جو اسے اس کے قریب کر رہا تھا۔ اچانک زمین ہلنے لگی۔ ایک جھٹکا شہر میں دوڑ گیا جس سے عمارتیں جھولنے لگیں اور لوگ حفاظت کے لیے بھاگنے لگے۔ کائی کے ہاتھ میں موجود کرسٹل کی نیلی روشنی تیز ہونے لگی، اس کی روشنی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کوئی عام زلزلہ نہیں تھا، کچھ گڑبڑ تھی۔ جب جھٹکے تھم گئے تو کائی کو اس خلل کی وجہ کا پتہ چلا۔ ایک بہت بڑا دھات سے بنا ہوا مخلوق جو ایک دیوہیکل مکڑی جیسا نظر آتا تھا، شہر کی گہرائیوں سے نمودار ہوا۔ اس کی 8 ٹانگیں تیز دھار بلیڈ سے لیس تھیں اور اس کی آنکھیں ایک خوفناک سرخ روشنی سے چمک رہی تھیں۔ یہ ایک مشین تھی، جدید ٹیکنالوجی کا ایک دیوہیکل تخلیق، اور یہ سیدھا کائی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کائی جانتا تھا کہ اسے جلدی کرنا ہوگا۔ اس نے اپنا سائبرنیٹک بازو فعال کیا جس کی دھات کی سطح شہر کی روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ وہ مخلوق کی طرف دوڑا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مخلوق نے اپنی بڑی ٹانگیں اٹھائیں، حملہ کرنے کے لیے تیار۔ کائی نے حملے سے بچنے کے لیے جھکائی دی، اس کی بہتر شدہ رفتار اسے حیرت انگیز تیزی سے حرکت کرنے میں مدد دے رہی تھی۔ مخلوق نے دوبارہ اپنی ٹانگیں جھولائیں لیکن کائی بہت تیز تھا۔ اس نے حملے کے اوپر چھلانگ لگائی، اس کا سائبرنیٹک بازو بڑھتا ہوا مخلوق کی دھاتی خول کو زوردار آواز کے ساتھ مارا۔ مخلوق لڑکھڑائی، اس کی سرخ آنکھیں درد سے چمکنے لگیں، لیکن وہ ہار نہیں مانا۔ اس نے ایک دھماکہ خیز آواز میں دھاڑا جو شہر میں گونجی اور دوبارہ کائی کی طرف جھپٹا۔ کائی جانتا تھا کہ وہ مخلوق کا سامنا براہ راست نہیں کر سکتا۔ اسے کرسٹل کی طاقت استعمال کرنے کا کوئی طریقہ تلاش کرنا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر دیں، کرسٹل سے نکلنے والی نیلی روشنی پر توجہ مرکوز کی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی رگوں میں توانائی کی ایک لہریں دوڑ رہی ہے جو اسے کرسٹل کی زبردست طاقت سے جوڑ رہی ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور کرسٹل سے شاندار نیلی روشنی پھٹی جس نے اسے ایک حفاظتی ڈھال میں ڈھانپ لیا۔ مخلوق کا حملہ ڈھال سے ٹکرایا جس سے چمکدار روشنی کا ایک چمکتا جھمکا پیدا ہوا۔ جب روشنی ختم ہوئی تو مخلوق غائب ہو چکی تھی۔ کائی نے ارد گرد دیکھا، الجھن میں وہ کہیں بھی مخلوق کو نہیں دیکھ سکا، وہ غائب ہو چکی تھی۔ پھر اس نے اوپر سے ایک مدھم بھنبھناہٹ کی آواز سنی۔ اس نے اوپر دیکھا اور دیکھا کہ مخلوق ہوا میں معلق ہے، اس کے 8 پاؤں لرز رہے ہیں اور اس کی سرخ آنکھیں ایک خطرناک روشنی سے چمک رہی ہیں۔ وہ کرسٹل کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے الفاڑ رہی تھی۔ کائی نے محسوس کیا کہ کرسٹل صرف طاقت کا ایک ذریعہ نہیں تھا، یہ ایک چابی تھی جو مخلوق کی حقیقی صلاحیت کو کھولنے کے لیے تھی۔ مخلوق سو رہی تھی، کسی کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی، اور کائی جو کہ کرسٹل کے ساتھ منفرد تعلق رکھتا تھا نے نادانستہ طور پر اس کی تباہ کن طاقت کو آزاد کر دیا تھا۔ اسے روکنا تھا، لیکن کیسے؟ وہ براہ راست مقابلے میں اسے شکست نہیں دے سکتا تھا۔ اسے یہ تلاش کرنا تھا کہ مخلوق کے کرسٹل سے تعلق کو کیسے توڑا جائے۔ اس نے اپنے ذہن کو مرکوز کیا، کرسٹل کی توانائی کو ہدف بناتے ہوئے۔ اس نے مخلوق کا تصور کیا، اس کے 8 پاؤں، اس کی سرخ آنکھیں، اس کا دھاتی خول۔ اس نے اس کے ساتھ ایک تعلق محسوس کیا، مخلوق کے درد کے لیے ایک عجیب ہمدردی۔ اسے سمجھ آیا کہ مخلوق شیطانی نہیں تھی بلکہ بس کھو گئی تھی، ایک ایسی تخلیق جسے چھوڑ دیا گیا تھا اور بھول گیا تھا۔
اس نے اس مخلوق کے لیے ہمدردی کا احساس کیا جو صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ذہن کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے مخلوق کے شعور سے جڑنے کی کوشش کی۔ اس نے اس سے بات کی الفاظ کے بغیر بلکہ جذبات کے ذریعے سمجھ کے ساتھ۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ اس کا دشمن نہیں ہے، کہ وہ اس کا درد سمجھتا ہے اور وہ مدد کرنا چاہتا ہے۔ مخلوق رکی، اس کی سرخ آنکھیں چمکیں اور اس کے 8 پاؤں خاموش ہو گئے۔ یہ سننے کی کوشش کرتی نظر آئی۔ کائی نے کرسٹل پر توجہ مرکوز کی، اس کی نیلی روشنی، اس کی طاقت پر۔ اس نے تصور کیا کہ کرسٹل کی توانائی دوبارہ اس میں بہہ رہی ہے، مخلوق کو خالی چھوڑتے ہوئے۔ اس نے محسوس کیا کہ مخلوق کا کرسٹل سے تعلق کمزور ہو رہا ہے، اس کی سرخ آنکھیں مدھم ہو رہی ہیں اور اس کے 8 پاؤں کانپ رہے ہیں۔ مخلوق کنٹرول کھو رہی تھی۔ یہ نیچے کی طرف اترنا شروع ہو گئی، اس کا دھاتی خول دباؤ کے تحت کرا رہا تھا۔ اس نے کرسٹل کی توانائی کو مخلوق کے دھاتی خول کی طرف موڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ بوجھل ہو گیا۔ مخلوق نے ایک آخری خوفناک دھاڑ نکالی، اس کا دھاتی خول پھٹ گیا اور چٹکنے لگا، پھر زمین پر گر گئی، اس کی سرخ آنکھیں بجھ گئیں۔ کائی کے ہاتھ میں موجود کرسٹل ہلکی نیلی روشنی میں چمک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اس کی صحیح جگہ پر واپس کرنا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ اس نے ایک مخلوق کا سامنا کیا، ایک خالص طاقت کی موجودگی، اور اس نے اس کے ساتھ جڑنے، اسے سمجھنے اور اس کی مدد کرنے کا ایک طریقہ تلاش کیا۔ اس نے اپنے اندر ایک ایسی طاقت دریافت کی جو اس کی سائبرنیٹک بہتریوں سے بڑھ کر تھی۔ وہ صرف ایک سابر نہیں تھا، وہ کائی تھا، ایک لڑکا جس نے ہمدردی کا حقیقی مطلب سیکھ لیا تھا۔